السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور تعارف ہے سورہ الحاقہ کا۔ نام بھی سورت کا نام الحاقہ ہے۔ اس میں 2 رکوع، 52 آیتیں اور 256 کلمات ہیں اور 1423 حروف ہیں۔ نزول: علامہ آلوسی اور دیگر مفسرین نے مسند امام احمد سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ نیت کر کے گھر سے نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پریشان کروں گا اور جس طرح بن پڑا ان کا دل دکھاؤں گا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے حضور حرم میں داخل ہو چکے تھے اور نماز کی نیت باندھ لی تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں میں نے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس وقت حضور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں اس کلام بلاغت نظام کو سن کر حیران اور ششدر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ باخدا آپ بڑے باکمال شاعر ہیں۔ اسی وقت حضور نے یہ آیت تلاوت کی: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لے آتے ہو۔ میرے دل میں گزرا کہ کاہن ہیں، میرے دل کے خیالات پر آگاہ ہو گئے ہیں۔ فوراً حضور نے یہ آیت پڑھی: وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سورت سن کر سلام میرے دل کے رگ و ریشہ میں سما گیا۔ اس روایت سے یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ سورت مکہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی جبکہ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس سورت کے سننے سے آپ کے دل میں اسلام کی عظمت کا پہلا نقش ثبت ہوا جو رفتہ رفتہ پختہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ بہن اور بنوئی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے تمام پردے چاک کر دیے اور آپ ایمان قبول کرنے کے لیے کشاں کشاں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مضامین کی طرف غور کیا جائے تو خلف اٹھا کر بیان کیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور ساتھ ہی قوم عاد، سمود اور فرعون کا تذکرہ فرما دیا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے عمر بھر سرکشی اور طغیانی کا رستہ اختیار کیے رہے، جس کا نتیجہ ان کی عبرتناک تباہی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ قیامت افراد اور اقوام کی اصلاح میں کتنا مؤثر کردار انجام دیتا ہے۔ آیت نمبر 13 تا 17 میں قیامت کے روز برپا ہونے والے ہولناک حادثات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 37 تک میں یہ بتایا کہ جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے پروردگار روبرو پیش کیے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ضرور ہوگا، ان کو اس روز ان کا صفیہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کی بڑی عزت اور تکریم کی جائے گی۔ اور جو لوگ وقوع قیامت کے منکر تھے اور ساری عمر ہر قسم کی باز پرس سے بے نیاز ہو کر دادِ عیش کرتے رہے یعنی کہ وصول کرتے رہے، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اس وقت ان کی حسرت اور ندامت قابل دید ہوگی اور ان کے ساتھ جو خوفناک برتاؤ کیا جائے گا اس کا ذکر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں یہ بتایا کہ قرآن کریم کسی شاعر کی نغز بیانی اور قادر الکلامی کا کرشمہ نہیں اور نہ کسی کاہن کی تک بندی اور ہرزہ سرائی کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو رب العالمین نے اپنے رسول کریم پر نازل فرمایا ہے اور میرے رسول کی یہ مجال نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ گڑھ کر ہماری طرف منسوب کر دے بفرض محال اگر وہ اس سنگین جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس وقت اس کی رگیں دل کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اور اس کی آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرو جس نے آپ کو ان لامحدود انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، تمام انبیاء اور رسل کا آپ کو سردار بنایا ہے، آپ کی سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آپ کو رحمت العالمین کا لقب عطا فرمایا ہے اور آپ کو ہر عیب اور نقص سے محفوظ رکھا ہے۔ جس رب نے آپ پر اتنے بڑے احسانات فرمائے ہیں وہ واقعی عظیم ہے اور اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کا شکر بجا لانا آپ پر فرض ہے۔
اس ارشاد ربانی کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی لگن اور بڑے شوق سے مشغول رہا کرتے تھے۔ ساری رات کھڑے ہو کر رب قدوس کی حمد و تسبیح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سحر ہو جاتی اور پو مبارک سوج جایا کرتے۔ جب عرض کیا جاتا تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا۔ پھر آپ سوچئے ذرا، جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، نماز و سجدہ میں مصروف رہیں، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں یا ہم ناشکری کر کے پھر یہ تصور کر لیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہمیں معافی مل جائے گی۔ معاف کرنا تو اللہ کا کام ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے ذمہ بھی ہیں، جن کا کرنے کا حکم ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو کوشش کیجیے اس ماہ رمضان کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے سجدہ ریز ہو کر اپنے لیے اور اپنی عاقبت آپ سنوار لیں، اپنے لیے اور میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری اولادوں کو نیک اور سیدھے راستے کے پہ چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلیں مصیبتیں ہم سے دور فرما دے اور ہمیں نیک اور پکا مسلمان بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، کل اس کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تو اللہ حافظ۔